بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی گولو گرین سننے سے پہلے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ مسٹر مٹر اور مسز مٹر کا ایک ہی بیٹا تھا، گول مٹول سا پورے کا پورا گرین۔ اس کا نام مسٹر مٹر اور مسز مٹر نے گولو گرین رکھا۔ گولو گرین بہت ہی پیارا سا تھا، ہر کوئی اس سے پیار کیا کرتا تھا۔ وہ تھا بھی پیار کے قابل، ہر کسی کا فرما بردار اور ہر کسی کی مدد کرنے والا۔ گولو گرین کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، وہ بہت نرم دل تھا۔ ایک دن مسٹر مٹر نے گولو گرین کو کہا، بیٹا ذرا اپنے باغ سے جا کر انگور تو توڑ لاؤ، میرا آج بہت دل چاہ رہا ہے کہ انگور کا جوس پیوں۔ گولو گرین بولا، جی پاپا میں ابھی جا کر لے آتا ہوں، ویسے بھی میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور سبق بھی یاد کر لیا ہے، میں ابھی جا کر باغ سے انگور توڑ لاتا ہوں۔ گولو گرین گھر سے باہر نکلا تو راستے میں پھول گوبھی آنٹی کی پھولوں کی دکان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ پھول گوبھی آنٹی کی دکان میں بے پناہ رش تھا۔ گولو گرین فوراً آنٹی کی دکان میں جا گھسا۔ گولو نے پوچھا، آنٹی میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ پھول گوبھی آنٹی اسے دیکھ کر کھل سی اٹھیں اور خوش دلی سے بولی، ہاں ہاں گولو گرین، آؤ تم اس کاؤنٹر کے گاہکوں کو نمٹاؤ، میں ذرا اس طرف کے گاہکوں کو سنبھالتی ہوں۔ گولو گرین نے آدھے گھنٹے میں تمام گاہکوں کو فارغ کر دیا۔ گوبھی آنٹی نے گولو گرین کا شکریہ ادا کیا اور اسے ایک پھول انعام میں دیا۔ گولو گرین خوشی خوشی آگے بڑھا تو آگے جا کر اسے بینگن انکل نظر آئے۔ بینگن انکل اپنے بیٹے پرپل موٹے کو ریاضی کی مشق کرواتے ہوئے بری طرح ڈانٹ رہے تھے۔ گولو گرین وہاں پہنچا تو بینگن انکل سے پوچھا، انکل میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ انکل خوش ہو کر بولے، آؤ آؤ گولو گرین، بیٹا یہ پرپل موٹے کو ذرا ریاضی کی مشق کروا دو، میں ذرا بازار سے جا کر کچھ سامان لے آؤں۔ گولو گرین نے مسکرا کر کہا، جی انکل میں کروا دیتا ہوں۔ گولو گرین نے پرپل موٹے کو ریاضی کی مشق کروا دی۔ پرپل موٹے کی امی مسز بینگن نے گولو گرین کو گلاب جامن کھلائے۔ گولو گرین نے آنٹی کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے گولو گرین بڑی سڑک کے کنارے پہنچا۔ وہ آگے بڑھنے لگا تو اسے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی، گولو گرین۔ وہ مڑا تو وہاں بھنڈی آنٹی کھڑی تھی۔ وہ بھنڈی آنٹی کے پاس آیا تو بھنڈی آنٹی بولی، گولو بیٹا مجھے اس ٹریفک سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے سڑک تو پار کروا دو۔ گولو گرین نے جھٹ بھنڈی آنٹی کا ہاتھ تھاما اور سڑک پار کروا دی۔ دوسری طرف پہنچ کر بھنڈی آنٹی اچانک اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، ارے میں اپنا پرس تو گھر پر ہی بھول آئی، گولو بیٹا ذرا مجھے دوبارہ اس طرف لے چلنا۔ گولو گرین نے جھٹ سے بھنڈی آنٹی کا ہاتھ تھاما اور احتیاط سے سڑک پار کروا کر بھنڈی آنٹی کو دوسری طرف لے آیا۔ وہاں بھنڈی آنٹی نے گولو گرین کو رکنے کا کہا اور قریب ہی واقع اپنے گھر میں جا کر اپنا پرس لے آئیں۔ گولو گرین نے دوبارہ انہیں سڑک پار کروا کر دوسری طرف پہنچا دیا۔ ابھی وہ سڑک کے اس پار پہنچے ہی تھے کہ بھنڈی آنٹی نے دوبارہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ارے گولو بیٹا میں لسٹ تو گھر ہی بھول آئی ہوں، بیٹا ذرا مجھے سڑک کے اس پار لے چلو۔ گولو گرین نے غصہ کیے بغیر مسکراتے ہوئے بھنڈی آنٹی کا ہاتھ تھاما اور تھوڑی ہی دیر میں احتیاط سے ان کو سڑک پار کروا کر دوسری جانب پہنچا دیا۔ بھنڈی آنٹی جھٹ سے جا کر اپنے گھر سے لسٹ لے آئیں۔ گولو گرین نے ایک مرتبہ پھر بھنڈی آنٹی کو سڑک پار کروا کر دوسری جانب پہنچا دیا۔ دوسری طرف پہنچ کر اچانک آنٹی کو یاد آیا، اوہو میں بھی کتنی بھلکڑ ہو گئی ہوں، اب لسٹ کیسے پڑھوں گی، میں اپنا چشمہ تو گھر ہی بھول آئی ہوں، گولو بیٹا مجھے ایک مرتبہ پھر اس پار لے چلو۔ گولو گرین نے ماتھے پر ایک بھی شکن لائے بغیر بھنڈی آنٹی کی فرمائش پوری کر کے ان کو سڑک کے اس پار پہنچا دیا۔ بھنڈی آنٹی تھوڑی دیر میں ہی گھر سے واپس آ گئیں۔ گولو گرین نے ان کو مسکرا کر دیکھا تو بھنڈی آنٹی شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، وہ بیٹا چشمہ تو میرے پرس میں ہی تھا۔ گولو گرین مسکرا کر بولا، مگر آنٹی ٹوکری تو ہے نہیں آپ کے پاس، آپ سامان کیسے لے کر آئیں گی؟ بھنڈی آنٹی سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولیں، ارے ہاں ٹوکری تو میں بھول ہی آئی، بس ابھی لائی۔ آنٹی ٹوکری تو لے آئیں۔ گولو گرین نے بہت ہی احتیاط سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بھنڈی آنٹی کو سڑک پار کروا دی۔ اس نے سگنل کے لال ہونے کا انتظار کیا اور جیسے ہی سگنل لال ہوا اس نے بھنڈی آنٹی کو زیبرا کراسنگ پر سے سڑک پار کروا دی۔ بھنڈی آنٹی نے گولو گرین کا شکریہ ادا کیا اور سپر مارکیٹ کی طرف چل پڑیں۔ گولو گرین واپس آیا اور سڑک پار کی اور باغ کی طرف چل دیا۔ شام کے سائے گہرے ہو کر دن ڈھلنے کا پتہ دے رہے تھے۔
گولو گرین نے جلدی جلدی باغ میں پہنچ کر انگور توڑے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گولو گرین گھر پہنچا تو رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ گولو گرین گھر پہنچا تو مسٹر مٹر بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے گولو گرین کو خوب ڈانٹا اور کہا، یہ وقت ہے تمہارے گھر آنے کا؟ میں نے تمہیں انگور لانے کے لیے بھیجا تھا، تم لاپرواہ ہوتے جا رہے ہو۔ گولو گرین سر جھکائے سنتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آئی ایم سوری پاپا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی اتنی دیر نہیں لگاؤں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ مسٹر مٹر نے دروازہ کھولا تو بھنڈی آنٹی کھڑی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سلام کیا اور گولو گرین کو چاکلیٹ دی۔ پھر وہ مسٹر مٹر اور مسز مٹر کو مخاطب کرتے ہوئے بولیں، آپ کا بیٹا گولو گرین بے حد پیارا، بہت نیک اور دوسروں کا ہمدرد ہے، اور اسے غصہ تو بالکل بھی نہیں آتا۔ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جو آپ کا ایسا بیٹا ہے۔ پھر انہوں نے سارا واقعہ مسٹر مٹر اور مسز مٹر کے گوش گزار کیا۔ مسٹر مٹر گولو گرین سے بے حد شرمندہ تھے کہ انہوں نے ناحق اسے ڈانٹا۔ گولو گرین بولا، ماں باپ کی ڈانٹ تو خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے، اور میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ کی ڈانٹ نصیب ہوئی۔ مسٹر مٹر نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر گولو گرین کو گلے سے لگا لیا۔ مسز مٹر انگور کا جوس بنا لائیں۔ مسٹر مٹر اور مسز مٹر نے بھنڈی آنٹی کو بھی جوس پینے کے لیے روک لیا، جن کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کی خوبیوں کو جان پائے تھے۔ پھر سب نے مل کر انگور کا مزیدار جوس پیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔